اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج نومبر 1982 کی 5 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم کی آیت 19 سے شروع ہو رہا ہے۔ 53/19 ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند ایک درس ان کا عنوان مقام محمدی یا مقام نبوت تھا، اور جس انداز سے قرآن کریم نے پھر نبوت کے مقام کا تعارف کرایا ہے تو وہ ہمارے الفاظ میں تو وہ بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن نے بھی اپنے اعجازی انداز سے جو اس کا تعارف کرایا ہے، واقعی انسانی ذہن یا شعور جو ہے وہ آسمان کو چھونے لگ جاتا ہے۔ اتنی بلندیوں کے اوپر یہ مقام تھا۔ اب اس مقام کے بعد وہ فوراً آتا ہے جو سامنے مخاطب قوم تھی قریش کی۔ قریش بت پرست تھے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کعبے میں بھی بتوں کو استادہ رکھا تھا، ان کی پرستش کرتے تھے، وہاں بھی تھا، اور باقی قبائل کے الگ الگ بت بھی تھے۔ تو وہ فوراً ہی ان بلندیوں پر لے جاتا ہے انسان کو، اور اس کے بعد ان کی پستیوں کی طرف آ جاتا ہے کہ دونوں کے تقابل سے معلوم ہو جائے کہ یہ مقام کیا ہے اور تم کس مقام کے اوپر ہو۔ فوراً ہی وہ شروع کر دیتا اس چیز سے۔ یوں آج ہم اسے اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے کہ وہ جو اتنا عظیم فلک پیما بلکہ عرش بوس مقام جو تھا، اس کے فوری بعد ہی یہ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کہ ان میں کیا ربط ہے۔ اس کے بعد ان کا ذکر آ گیا تو ربط تو یہی ہے کہ وہ قوم مخالف جو سامنے تھی، پہلی آیات بھی تو ان کے سامنے ہی پیش کی جا رہی تھی، بتایا جا رہا تھا کہ مقام نبوت کیا ہے، اور اسے تو حضور نے جو اپنا پہلا پیغام اس قوم تک پہنچایا ہے، اس کو عملاً جسے کہتے ہیں ایلسٹریٹ کر کے بتا دیا تھا کہ نبی کس مقام پر ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہ عجیب، وہ خود بجائے خیش ایک ایسی مثال ہے۔ وہ جو قرآن نے کہا تھا نا کہ وہ افق اعلیٰ پہ ہوتا ہے، آسمان کی بلندیوں سے اس کو تعلیم ملتی ہے، زمین پر رہنے والے انسانوں کے معاملات کا وہ حل پیش کرتا ہے۔ تو یہ عجیب قسم کا اشتراک تھا نبوت کا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جب یہ اپنا پیغام پیش کیا ہے تو وہ یہی تھا کہ آپ ایک پہاڑی پر کھڑے ہو گئے تھے اور وہاں سے آپ نے آواز دی تھی۔ عربوں کے ہاں جو طریق ہوتا ہے، کسی بہت بڑے خطرے کی آگہی کے لیے جو آواز دی جاتی ہے، آپ نے وہ آواز دی تھی، تو وہ فوراً میں یہ مکے کے قریش لپک کر دوڑ کر وہاں پہنچے پہاڑ کے نیچے کہ کوئی بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو حضور نے ان سے کہا کہ آپ لوگ یہ آ گئے، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہیں تباہ کر دے گا، تو کیا تم اسے تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں تسلیم کریں گے، اس لیے کہ ایک تو یہ ہے، زمانہ قبل از نبوت میں بھی حضور کی زندگی ایک مثالی زندگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو اس لیے کہ آپ نے ساری عمر کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، تو یہ بات کیوں آپ جھوٹی ہم سے کہیں گے، اور دوسری بات تو صاف ظاہر تھی کہ آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں دوسری طرف جو کچھ ہے وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے اور اس طرف کو بھی نظر آتا ہے، اور ہم اس مقام کے اوپر ہیں، یا آپ نے فرمایا کہ تم اس مقام کے اوپر ہو کہ تم ادھر ہی کی بات کو دیکھ سکتے ہو، ادھر کی بات تم دیکھ نہیں سکتے، اور میں اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ جہاں میں دونوں طرف کو یہ مقامات کو دیکھ سکتا ہوں۔
تو یہ تھی نبوت کا مقام جو تھا، خود نبی کے معنی مقام بلند پہ کھڑا ہونے والا ہے، پیش گوئیاں کرنے والا نہیں۔ تو وہ بھی اس مثال سے بھی حضور نے خود اس چیز کو السٹریٹ کیا کہ وہ مقام بلند جس پہ نبی فائز ہوتا ہے، اس طرف کے حقائق بھی اس کے سامنے ہوتے ہیں جو تمہارے سامنے نہیں ہوتے، اور ادھر تو وہ پھر اتر کر آتا ہے حرا سے، تو وہ تو بشر ہوتا ہے۔ تو اس قوم کو جب یہ چیزیں بتائی گئی، پہلے جتنا مقام تھا بلند ترین وحی کا، تو اس کے بعد پھر ان سے یہ کہا گیا، تو ربط یوں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ یہ مقام ایک طرف، اور اس کے بعد پھر تم اپنے مقام کے اوپر نگاہ ڈالو کہ کیا مقام ہے کہ یہ پتھر کے ٹکڑے جنہیں تم نے خود تراش کر اپنے ہاتھوں سے یہاں نصب کر رکھا ہے، لا کے خود نصب کرتے ہو، ان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ مکھی ان پہ بیٹھ جائے تو یہ خود اس کو اڑا سکیں، وہ بھی تمہیں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں، پھر تم ان کو اپنا خدا مان رہے ہو، ان کے سامنے سجدے کر رہے ہو، ان سے مرادیں مانگ رہے ہو۔ ذرا اس پستی کو تو دیکھیے، اس بلندی کو دیکھیے اور اس پستی کو دیکھیے، اور واقعی یہ تقابل ایسا ہے کہ وہاں سے ادھر لا کر ان کے اگر وہ جو نظری طور پر ان کے عقائد تھے وہ بیان کیے جاتے تو وہ بات بمشکل سمجھ میں آ جاتی۔ وہ عملاً محسوس چیز جو سامنے رکھی تھی وہ پتھر کے ٹکڑے، کہا یہ سوچو تم کہ کس مقام پہ تم کھڑے ہو۔ اور پھر خدا کے متعلق وہ لوگ خدا کو بھی مانتے تھے، لیکن یہ جتنے بت تھے وہ جیسے یہ ہندوؤں کے ہاں بھی یہ چیز تھی، جہاں بھی بت پرستی ہوتی ہے وہ لوگ کہتے یہی ہیں کہ یہ خدا ہی کو ہم مانتے ہیں، وہ اس شکل میں دنیا کے اندر آتا ہے، محسوس شکل میں خدا کو ہی مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ لات جو ہے اس کے متعلق تو یہ تھا کہ یہ صیغہ جو ہے مؤنث کا جسے آپ کہتے ہیں فیمینن جنڈر جو ہے، تو یہ وہ کہا کرتے تھے کہ الہ یا اللہ ہی کا فیمینن جنڈر ہے جو اللہ انہوں نے بنایا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ سوچو تو صحیح کہ یہ مانتے ہو خدا کو، تو وہ مانتے تھے۔ حضور کی بعثت سے پیشتر ان کے ہاں اللہ کا حضور کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، اور تو اور رہا، اللہ کا وہ مانتے تھے، لیکن تصور اسی قسم کا ہی تھا جیسا بت پرستوں کے ہاں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی چیز دونوں کہ تم خود اللہ کو بھی مانتے ہو، اور یہ ساری دیویاں تھیں، ان کی دیوتا نہیں تھے، تو وہ ان کو مانتے تھے لڑکیاں یا بیٹیاں۔ کہا یہ کہ ذرا اس کو تو سوچو کہ تم کس قسم کا خدا مانتے ہو، خدا کے ہاں تم کہتے ہو یہ اس کی بیٹیاں ہیں، اور عربوں کے ہاں یہ چیز موجود تھی کہ بیٹی کی پیدائش پہ ان کا جیسے قرآن نے خود کہا ہے چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ میرے ہاں بیٹی ہے۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کو زندہ رہنے دوں یا زندہ درگور کر دوں، گاڑ دوں۔ وہ واقعی دفن کر دیا کرتے تھے بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد ہی، یعنی بیٹی کی پیدائش ان کے نزدیک اس قدر باعث شرم چیز ہوتی تھی کہ وہ اس سے بچنے کے لیے بیٹی کو زندہ ہی مار دیتے تھے۔ کہا یہ سوچو تو صحیح کہ تم کہتے ہو ہم خدا کو بھی مانتے ہوں، ایسے خدا کو مانتے ہو کہ جس کے ہاں تم کہتے ہو کہ یہ بیٹیاں ہیں اس کی، اور اپنے ہاں تم بیٹے تسلیم کرتے ہو۔ پہلی چیز تو تمہارا خدا کو ماننا ہی یہ تھا۔ تو یہ ساری جتنی بھی تھی یہ ان کے ہاں کی دیویاں تھیں، دیوتا بھی نہیں تھے۔ عَلَاكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ۔ کہا پہلی تقسیم تم دیکھو کہ اپنے ہاں تو بیٹوں کی خوشخبریاں اور جشن مناتے ہو، اور یہ خدا کے ہاں تم بیٹیاں مانتے ہو، اور بیٹی کے متعلق تمہارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے تو شرم آ جاتی ہے انسان کو۔ یہ تو رہے وہ پتھر کے ٹکڑے۔ عزیزان من، آگے ہے وہ بات جو آ رہی ہے، کتنی عظیم حقیقت ہے، اور کون سی حقیقت قرآن کی عظیم نہیں ہے۔ وہ تو جب یہ ایک چیز سامنے آتی ہے جس پہ میں خود اندر